بھارت کشمیری عوام پر مظالم ڈھانے کے لیے ریاستی دہشت گردی کو سرکاری پالیسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بھارت میں مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد مقبوضہ جموں و کشمیر میں بدترین ریاستی دہشت گردی اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ مودی کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے ہر طرح کا جابرانہ حربہ استعمال کر رہا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں روزانہ کی بنیاد پر جعلی مقابلے، قتل، اغوا اور تشدد معمول بن چکے ہیں۔ 5 اگست 2019 کے بھارت کے یک طرفہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات نے جنوبی ایشیا میں پہلے سے ہی غیر مستحکم صورتحال کو مزید گمبھیر اور ابتر بنا دیا ہے۔ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 سے کشمیری عوام پر مظالم ڈھانے اور مقبوضہ جموں کشمیر کو نو آبادیاتی بنانے کی اپنی مذموم کوششیں تیز کر دی ہیں۔ خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل کیا ہے۔ وسطائی مودی حکومت کشمیری عوام کو ڈرانے کے لیے NIA جیسی اپنی پالتو ایجنسیوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ کشمیری عوام کی آزادی کے عزم کو توڑنے اور کمزور کرنے کی غرض سے انہیں جعلی مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے۔ 5 اگست 2019 سے اب تک مقبوضہ جموں کشمیر میں ہزاروں لوگوں کو غیر قانونی طور پر نظر بند کیا گیا۔ جنوری 1989 سے مقبوضہ جموں کشمیر میں 1,64,530 سے زائد بے گناہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر سے قتل و غارت، تشدد اور اغوا کی دل دہلا دینے والی کہانیاں باقاعدگی سے سامنے آ رہی ہیں۔ گزشتہ روز ہی جنوبی کشمیر کے اسلام آباد اور کولگام میں دہشت گرد بھارتی فوجیوں نے 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا۔ ماہ مبارک کے پہلے جمعے کو سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں آزادی کے حق میں اور بھارت مخالف نعرے بلند کرنے کی پاداش میں 13 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 3 دہائیوں میں 95,995 کشمیریوں کو شہید کیا۔ ظالمانہ بھارتی پالیسیاں کشمیری عوام کو آزادی حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ کشمیری عوام اپنے حق کے خود ارادیت کے حصول کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بین الاقوامی قوانین کی واضح خلاف ورزیوں پر بھارت کو سزا ملنی چاہیے۔